السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے نکاح فرمایا وہ سودا تھیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرانے میں حضرت خولہ بنت حکیم کی کوشش کو بڑا دخل ہے۔ وہ پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین کے پاس گئیں اور آخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سودا کے پاس پہنچی اور ان سے کہا تمہیں خبر بھی ہے اللہ نے کس خیر و برکت کا تمہارے ساتھ ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا وہ کیا؟ حضرت خولہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دوں۔ حضرت سودا نے کہا میرے والد سے اس کا تذکرہ کرو۔ یہ سن کر حضرت خولہ ان کے والد کے پاس پہنچی اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ سلام کرنے والی کون ہے؟ جواب دیا حکیم کی بیٹی خولہ ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ وہ سودا سے ان کا نکاح ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا موقع اچھا ہے، آدمی بہت مناسب ہے، مگر یہ بتاؤ کہ سودا کی کیا رائے ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سودا راضی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا اس کو بلاؤ، میں اس سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو بلا لائیں اور حضرت سودا کے والد نے بیٹی سے دریافت کیا کہ اے بیٹی یہ کیا کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے تجھ سے نکاح کرنے کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے؟ میرے نزدیک جگہ بہت مناسب ہے، کیا تیری خوشی ہے کہ میں تیرا نکاح ان سے کر دوں؟ حضرت سودا نے جواب دیا جی ہاں میری تو رائے ہے۔ یہ سن کر حضرت سودا کے والد نے حضرت خولہ سے کہا اچھا ان کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں اور حضرت سودا کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت سودا کے بھائی عبد بن زمعہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جب وہ گھر آئے اور اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اسے بہت بڑا واقعہ سمجھ کر سر پر خاک ڈال لی کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ اس وقت وہ کافر تھے، جب بعد میں اسلام قبول کیا تو اپنی اس نادانی پر بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ میری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور میں نے اسے ایسا واقعہ سمجھا کہ اظہار رنج کے لیے سر پر خاک ڈال لی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر تشریف لے آئیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد نبوت کے گھرانہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے والد کا نام زمعہ اور والدہ کا نام شموس تھا۔ پہلے ان کا نکاح ان کے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عامر سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی سابقین اولین میں سے تھے، اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر جو مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے۔ حبشہ سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ میں حضرت سکران رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح کیا۔ پہلے شوہر نے ایک لڑکا چھوڑا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جوانی کی عمر پائی اور جنگ جلولہ فارس میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہادت کا جام پیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ معظمہ میں رہے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت صدیق اکبر کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہ دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو مکہ ہی میں چھوڑ گئے جن میں حضرت سودا بھی تھیں۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ دے کر بھیجا تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا اور کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ ان کو لے آئے اور حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے کنبہ کو ان کے ساتھ لے گئے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ حضرت سودا کا قد مبارک لمبا تھا، جسم بھاری تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی تھی کہ مزدلفہ سے اور لوگوں سے قبل روانہ ہو جائیں تاکہ ازدحام سے تکلیف نہ ہو۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ عبادت اور تقوی اور زہد والی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ اس پر حضرت سودا نے سختی سے عمل کیا، پھر کبھی حج کو بھی نہ گئیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے مزاج میں ظرافت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ہنسا دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ عرض کیا کل رات میں نے آپ کے پیچھے نفل نماز پڑھی جو
باوجود یہ کہ میں ساتھ تھی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا جس سے مجھے نکسیر چھوٹ جانے کا خوف ہو گیا اور میں نے اس ڈر سے ناک پکڑ لی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سودا کو صفت سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس میں کافی رقم تھی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ عرض کیا درہم ہیں، ان کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو گئی تھیں، ان کو خیال ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں، لہٰذا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شوہر والی خواہش تو نہیں ہے، آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں اور میری باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیویوں میں قیامت کے روز میرا حشر ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ حضرت سودا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جبکہ 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں تھیں، 8 بیویوں کے پاس باری باری سے رات گزارا کرتے تھے، یعنی حضرت عائشہ کو 2 رات، باقی ازواج کو 1 رات دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضرت سودا قضائی حاجت کے لیے نکلیں۔ ان کا جسم بھاری اور قد خوب لمبا تھا، جس کی وجہ سے حضور ضرور پہچان لی جاتی۔ جاتے ہوئے ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور کہا اے سودا، اللہ کی قسم باوجود کپڑوں میں خوب لپٹ جانے کے تمہارا پردہ ہم سے اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ ہم پہچان بھی نہ سکیں یہ کون ہے۔ اب تم غور کر لو کیسے باہر نکلتی ہو۔ یہ سن کر حضرت سودا رضی اللہ عنہ واپس لوٹ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی کہ راستہ میں عمر مل گئے اور انہوں نے ایسا کہا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور ہاتھ مبارک میں ہڈی تھی جس میں سے گوشت چھڑا کر کھانے میں مشغول تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو قضائی حاجت کے لیے نکلنے کی اجازت اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ نزول وحی کے وقت وہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں پخانے نہیں بنے تھے۔ اس کے بعد جب پخانے گھروں میں بن گئے تو جنگل جانا موقوف ہو گیا اور پردہ کا حکم بھی سب عورتوں کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی وفات سن 54 ہجری میں ہوئی، رضی اللہ عنہ و ارضاہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔